اگه آقامون نیومد نذاریم دلا بمیره انتظار مهدی امروز همه حرف قدیره. السلام علیکم. علیکم السلام. امید آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. میں بغداد کے اطراف کا رہنے والا ہوں. شیخ مفید سے ملاقات کا طلبگار ہوں. کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی آپ تھکے دکھ رہے ہیں. آئیے بیٹھے کچھ دیر پانی پی لیجئے اور کچھ خرما تناول کر لیں. ضرور. سر راهش بنشین یا مهدی یا مهدی یا جی خرما تناول کیجئے. شکریہ. یا مهدی یا مهدی یا مهدی. شیخ صاحب تو فی الحال کسی مومن کی عیادت کو گئے ہیں، تو آپ کچھ دیر آرام کیجئے، میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. اتنی دیر میں شیخ صاحب آ ہی جائیں گے. کھانے کی دعوت کا بہت شکریہ میرے بھائی، مگر میں اپنے کاروباری مسئلے کے حل کے لیے شیخ مفید سے ایک فتویٰ حاصل کرنے آیا تھا. اچھا جی آپ فتویٰ لینے آئے ہیں. جی بالکل. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب نے فتویٰ دینے کا دروازہ حال میں ہی بند کر کیا؟ دیا. شیخ صاحب نے فتویٰ دینا بند کر دیا؟ کیا واقعاً ایسا ہے؟ امام کی غیبت میں ہم پرخلوص افراد میں سب سے زیادہ اہل انہی کو پاتے تھے اور اسی لیے اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان کے پاس تشریف لاتے تھے. اگر یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا تو ہم یتیمان آل محمد کہاں جائیں گے؟ میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں اور میرے احساسات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شیخ صاحب اب فتویٰ نہیں دے رہے. ہاں البتہ آپ کو کسی حدیث کے سلسلے میں رہنمائی چاہیے تو وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے. آپ کچھ دیر بیٹھیے، میں آپ کے لیے تو آم کا بندوبست کر کے آتا ہوں. گلی از باد نمیچینی یا لاغر بریم تا سر راهش بنشین هوای حرم به امید کرم بر روی لبم عجل فرجا سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم عجل فرجا عجل فرجا. ماشاءاللہ یہ سورج کس رخ سے طلوع ہوا جو آج ہمیں ابو حمزہ کی زیارت نصیب ہوئی. السلام علیکم ابو حمزہ. ابو حمزہ السلام علیکم. معذرت خواہ ابن عقیل، معذرت خواہ. خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دیتے ہیں. کیا بتاؤں ابن عقیل، بغداد ایک مسئلے کے حل کے لیے آیا تھا، مگر یہاں آ کر تو ایک عجیب خبر سننے کو ملی کہ شیخ نے فتوے دینا ہی بند کر دیے. میرا اتنا مسئلہ نہیں، میں اپنا نقصان برداشت کر لوں گا، مگر جو بات میرے دل کو کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مصائب کے اس دور پر اگر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا تو یتیمان آل محمد کے سر پر دست شفقت کون رکھے گا؟ واقعاً میرے بھائی یہ ایک شدید المیہ ہے کہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کی غیبت کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور امام کے نمائندگان اور ان کے باوفا لوگوں نے بھی ہم پر دروازے بند کر لیے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مگر ابن عقیل ایسا کیا معاملہ درپیش آیا کہ شیخ کو اپنے فتوے ہی دینا بند کرنے پڑے؟ ابو حمزہ تقریباً 7-8 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مفید علیہ الرحمہ سے فتویٰ دریافت کرنے آیا تھا. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے.
اس کے ظاہر و حویدہ ہونے کی نشانیاں سنو بھائی، اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ کو دیکھنے والی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے۔ سنو بھائی، شیخ مفید سے فتویٰ لینے آیا ہوں، معاملہ گمبھیر ہے، کیا فوراً ممکن ہے؟ معذرت چاہوں گا، فی الحال شیخ صاحب درس دے رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں فارغ ہو کر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے لیے اسی نقطہ پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ کل اس سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ برائے صحت و سلامتی امام زمان صلوات۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ بندہ خدا، بڑے بے چین معلوم ہوتے ہو، خیریت تو ہے؟ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں بغداد کے مضافات سے آیا ہوں، وہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بطن میں بچہ موجود ہے۔ اسی بارے میں آپ سے فتویٰ دریافت کرنے آیا ہوں کہ میت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اسے اسی طرح دفن کر دیں یا پھر بچے کو بطن سے نکالنے کی کوئی سبیل کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ اور رہا سوال بطن میں موجود بچے کا، تو احادیث و روایات کی روح سے ایذائے میت ایک نامناسب عمل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس خاتون کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔ بہت خوب شیخ، آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اہل خانہ کو بھی میں نے اس فتوے سے آگاہ کرنا ہے، وہ میرے منتظر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ معذرت خواہ ہوں استاد محترم، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس وقت وہ شخص اصرار کر رہا تھا، اسی وجہ سے دوران درس اس کی گفتگو سنی۔ خدا تم پر رحمت کرے۔ کسی ضرورت مند کی خواستگاری ان ظاہری عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم عجل فرجا سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر
قدما عجل فرجا عجل فرجا. سلام علیکم ہے میرے بھائی. علیکم السلام. مجھے شیخ صاحب نے آپ کی طرف بھیجا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ بچے کو بطن مادر سے نکال کر اس خاتون کو دفن کر دیں. جی بہت خوب، شکریہ. شیخ نے جو فرمایا اس کی تعمیل ہوگی. خدا حافظ. خدا اور امام آپ کا حامی و ناصر ہو. ابا محمد، ابا محمد. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ شیخ صاحب سے ملے، کیا رہنمائی کی ملی؟ شیخ نے فتویٰ دیا کہ کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے اعمال اختیار کیے ہوئے ہو کہ جس سے آقا صاحب الزمان اور ہمارے درمیان دوری پیدا ہو گئی؟ کیوں صلہ رحم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو؟ کیوں کمزور اور مستضعف مومنین کی مدد کے لیے کمر بستہ نہیں ہو؟ کیوں کر تم نے واجبات کو اتنا سہل جان لیا ہے؟ کیا حرام سے پرہیز کا حکم موجود نہیں ہے؟ امام نے تو اپنے تک رسائی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے. فرمایا سنو میں تم سے عہد کرتا ہوں، میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہارے بھائیوں میں سے جو شخص اپنے رب سے ڈرتا رہے گا اور اپنے مال میں سے بقدر حساب نکالتا رہے گا، وہ تاریک فتنوں اور اس کے غضن سے محفوظ رہے گا. اور وہ شخص جس کو اللہ نے چند روزہ مال دیا ہے، اگر اس کے نکالنے میں بخل کرے گا اور جس کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے نہ کرے گا، تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں محروم اور ناکامیاب رہے گا. اور آخر ہمارے تابعین، خدا ان کو اطاعت کی توفیق دے، سب یک دل جاں ہو جائیں کہ جو عہد ان سے کیا ہوا ہے پورا کریں گے، تو ہماری طرف سے شرف ملاقات بخشنے میں تاخیر نہ ہوگی اور جلد از جلد وہ ہماری زیارت سے مشرف ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہماری سچی معرفت رکھتے ہوں گے. ہم ان لوگوں سے ملنے میں اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ ہم تک ان کی ایسی باتیں پہنچتی رہتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، اور اللہ ہی مددگار اور بہترین کارساز ہے. اس کی رحمت ہو ہمارے سید و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آن جناب پر. برائے صحت و سلامتی امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد. خدا آپ جیسے بزرگ مرتبہ عالم دین کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم رکھے. خدا آپ پر بھی اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دے. جناب شیخ، یہ میرا بیٹا محمد ہے. عرصہ سے میری خواہش تھی کہ آپ کی زیارت کے لیے اس کو ساتھ لے کر آؤں. کیا آپ نے اس بچے کو پہچانا نہیں؟ یہ آپ ہی کے فتوے کی بدولت زندگی کی نعمت سے سرفراز ہوا ہے. میں معذرت خواہ ہوں
میں ٹھیک سے آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ جناب شیخ، آج سے کچھ سال قبل ایک شخص آپ سے فتویٰ لینے آیا تھا کہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے دفن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے پہلے اسی طرح دفن کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں ایک بندہ آیا جس نے آگاہ کیا کہ بچے کو بطن مادر سے نکال لیں اور ماں کو دفن کر دیں، تو ہم نے ویسا ہی کیا۔ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں اعلیٰ حضرت، آپ سے حکم لے کر جب میرا بندہ راستے میں پہنچا تو آپ ہی نے دوبارہ ایک مرد وجیح قامت کو پیچھے سے بھیج کر بچے کو بطن مادر سے نکال لینے کا کہا۔ یہ وہی بچہ ہے اور وہ مرحومہ میری زوجہ تھی۔ آپ ہی کا تو فتویٰ تھا کہ جس کی بدولت اسے حیات نصیب ہوئی، آج اسی لیے تو اس کو آپ سے ملوانے لایا ہوں۔ میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں بدلا تھا، یقیناً صاحب الزمان کی طرف سے اصلاح کی گئی ہے۔ اب ہم سے احکام شرعی میں غلطی ہونے لگی ہے، اور اگر ہماری وجہ سے ایک جان خطرہ میں پڑ گئی تو اب ہم فتویٰ نہیں دیا کریں گے۔ ہے اللہ، ہے یکا و تنہا اور کمزور و ناتواں کی مہموں میں کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا لے جانے والے۔ گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اب کوئی ساتھی نہیں ہے، اور تیرے غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تیری طرف باز گشت کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی تسکین دینے والا نہیں ہے، اور جب کہ تو نے مجھے خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن کرے، اور جب کہ تو نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت دے۔ اے میرے معبود، پروردہ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے پروردگار کے، اور شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے، طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے۔ آج اس واقعے کو 39 دن گزر چکے ہیں کہ شیخ نے فتویٰ دینا بند کر دیا ہے، اور اب رات کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیوں نہ آپ میری طرف ہی قیام فرمائیں۔ ٹھیک ہے ابن کی، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو اس کی جزا عطا کرے۔ اے شیخ، تمہاری ذمہ داری فتویٰ دینا ہے، اور ہمارا کام اصلاح کرنا ہے۔ ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے کہ تم سے خطا ہو جائے۔ درود و محمد و آل محمد اور ان کی اولاد اطہار پر۔ خدا نے اپنی رحمت کا دروازہ پھر سے کھول دیا ہے۔ ارے واہ ابن عقیل، بڑے خوش نظر آتے،
आखिर माजरा क्या है, जरा हमें भी तो बताइए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है अबू हमजा, शेख ने फतवा देना फिर से शुरू कर दिया। क्या वाकया? खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र, दरूद और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, खुदा की रहमत हो इब्ने अकील आप पर भी। आपने तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग कर दिया। चलिए इसी खुशी में शेख की बारगाह में हाजिरी देते हैं। जी जी बिल्कुल, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। ठीक है अपने अकील, चलते हैं। تو کم میذارم تو اما نه اللهم ارنت طلعت الرشیده دیگه جونم به لب رسیده همه دنیا ازم بریده تو اما نه अस्सलामुअलैकुम जनाब इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा की रहमत हो आप पर। खुदा आप पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ऐसा क्या हो गया कि खुदा ने फिर से हमें अपनी रहमत का हकदार ठहराया? अबू हमजा, आज सुबह वक्त फजर शेख मुफीद को इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से तौक़ीद सादित हुई है। वाक़ियन? जी बिल्कुल। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र। यकीनन हमें मतवज्जो रहना चाहिए कि हमारे बातकवा और मुखलिस उलमा कराम जिन्होंने हर दौर में सुन्नत इलाही और सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानियों से दरेक नहीं किया, और यही वो लोग हैं जिनकी विलायत की गवाही खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने हम पर दी है। जैसा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने नायब ख़ास मोहम्मद बिन उस्मान से फरमाते हैं, जब आइंदा ज़माने में हवादिस व वाक़ियात तुमको पेश आएँ तो उनकी तरफ रजू करो जो हमारी हदीस बयान करते हैं, क्योंकि वो तुम पर मेरी हुज्जत और मैं खुदा की उन पर हुज्जत हूँ। अगर हम चाहते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी और खुशनूद हो जाएं, तो हमें इन बातकवा और परहेज़गार उलमा के दामन से जुड़कर रहना होगा। और यही बातकवा और परहेज़गार उलमा तो हैं जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान तरबियती राब्तों को बरकरार रखते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे वालिदैन से कहीं ज़्यादा मेहरबान हमारे इमाम हैं जो हमारी रहनुमाई और हमारी गुमराही से बचाव के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। क्या आपने कभी नहीं सुना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हम तुम्हें कभी फरामोश नहीं करते, हम हर वक्त तुम्हारे हालात से बाखबर हैं। अगर हम ऐसा ना करते तो मुसीबतें और बलाएं तुम्हें घेर चुकी होती और दुश्मन कब के तुम्हें बर्बाद कर चुके होते। आइए अहद करते हैं, हालात कैसे भी हों हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ेंगे।